اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں احمد ولی اللہ صدیقی مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی کا پی ایچ ڈی اسکالر ہوں۔ میرا ریسرچ مقالے کا موضوع منہاج القرآن پبلیکیشن کے اردو سے انگریزی تراجم کا ایک جائزہ، یہ میرا موضوع ہے۔ اس سلسلے میں اس کے مواد کو اکٹھا کرنے کے لیے مسلسل منہاج القرآن کے پبلیکیشن کے جو ادارے ہیں وہاں سے میں نے رابطہ کیا، اس کے لیے کتابیں جمع کی اور کئی افراد سے اس سلسلے میں ملاقات کی اور گفتگو ہوئی۔ جو لوگ کسی نہ کسی طرح منہاج القرآن سے یا پھر منہاج القرآن کے پبلیکیشن سے، منہاج القرآن کے تراجم وغیرہ سے جو تعلق رکھتے تھے، ان سے میں نے کوشش کی اپنے مقالے کے مواد کو جمع کرنے کے سلسلے میں ملاقاتیں کی۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی میں مولانا حبیب احمد الحسنی صاحب سے، جو منہاج القرآن انٹرنیشنل انڈیا کے ناظم دعوت و تربیت سابقہ رہ چکے ہیں اور موجودہ الہدایہ فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر ہیں، ان کی کافی خدمات منہاج القرآن انٹرنیشنل انڈیا کی دعوتی اور دوسری درسی علمی موضوعات پہ اور اسی طرح کی سرگرمی میں ان کی کافی خدمات رہی ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اپنے مقالے کے لیے اس سے بہتر شخصیت میرے سامنے نظر نہیں آئی، تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے حضرت حبیب احمد الحسنی صاحب کے ساتھ چند سوالات میرے تھے جو میرے اس موضوع سے متعلق ہیں، انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ اور یہ کامل التفسیر جامع نظامیہ بھی ہے، میں آپ سے تھوڑا سا تعارف بھی کروا دیتا ہوں۔ کامل التفسیر جامع نظامیہ ہے اور کافی آپ درس نظامی میں، جامع نظامی بھی آپ سے وابستہ رہے، بنگلور میں آپ کی خدمات رہیں اور خود منہاج القرآن انٹرنیشنل سے دعوتی سرگرمیوں میں بھی کافی آپ نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور فی سبیل اللہ آج تک بھی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی مولانا، میں اسی سلسلے میں جیسا میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا، منہاج القرآن میرا جو موضوع ہے منہاج القرآن پبلیکیشن کے اردو سے انگریزی تراجم کا ایک جائزہ، یعنی اس میں میری یہ کوشش ہے اس موضوع پہ کہ جو تراجم منہاج القرآن کی طرف سے ہوئے ہیں اس کا طرز ترجمہ کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، کس طرح کے طرز ترجمہ کو پیش نظر رکھ کے ان چیزوں کا ترجمہ کیا گیا کتابوں کا، اور کن کن موضوعات پہ کتابیں ہیں۔ تو اس سلسلے میں نے چند سوالات میرے سامنے ہیں، بسم اللہ کیجیے تو انشاءاللہ۔ تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ منہاج القرآن پبلیکیشن کا قیام اور اس کے مقاصد اور اس کے اہداف کیا ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا جی بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ یہ میں اپنے لیے خود خوش بختی سمجھتا ہوں کہ منہاج القرآن سے متعلق مجھ سے سوال کیا جا رہا ہے، کیونکہ منہاج القرآن کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس صدی کی تجدیدی تحریک ہے، اور بے شک شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ بے شک بلا شبہ وہ اس صدی کے مجدد ہے، اور ان کی جو کتابوں کا کام ہے وہ ایک عظیم کام ہے۔ جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ لگ بھگ 1000 یا اس سے کچھ زائد شیخ الاسلام کی تألیفات ہے، جس میں سے منہاج القرآن پبلیکیشن سے تقریباً 600 سے زائد کتابیں، بلکہ لگ بھگ 700 کتابیں قریب اس وقت شائع ہو چکی ہیں۔ شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کا جو اتنا بڑا علمی خزانہ ہے جو مختلف زبانوں میں دنیا تک پہنچ رہا ہے، بے شک منہاج القرآن پبلیکیشن ہی وہ ادارہ ہے جو اس کو تباہ کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کا کام کر رہا ہے۔ تو منہاج القرآن پبلیکیشن کا قیام کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ رسول کا جو دین ہے، دین اسلام ہے، اور امت کو گائیڈ کرنے والے جو علوم ہیں وہ علوم کو امت مسلمہ میں پھیلایا جائے، اور بالخصوص شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کی کتابوں کو تباہ کیا جائے۔ صرف انہی کے نہیں بلکہ اور بھی ایسے افراد جو منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے اور دیگر پلیٹ فارم سے بھی جو بہترین اچھی تصنیف رکھتے ہوں اور امت کو فائدہ دے سکتی ہے، تو منہاج القرآن اس کو تباہ کرواتا ہے اور آگے تک پہنچاتا ہے۔ یہ سرمایہ کو پرنٹ کروانا اور دنیا کے کونوں تک پہنچانا، یہ منہاج القرآن پبلیکیشن کا ہدف ہے یہ۔ اچھا، اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ منہاج القرآن پبلیکیشن کے مقاصد میں یہ بھی رہا کہ یعنی جو کتب طبع ہوتی ہے، عام طور پر ہم قدیم کتابوں میں دیکھتے ہیں
تو جب مذہبی کتاب کہتے ہیں تو پھر اس کو وہ پیسہ نہیں ملتا، جی یعنی لوگ اتنا خرچ نہیں کرتے جتنا ناولز پر یا پولیٹیکل نیوز وغیرہ اس طرح کے اس پر جو لوگ حالانکہ فائدہ کم ہوتا ہے لیکن اس کی بڑی بڑی قیمتیں دیتے ہیں۔ جب مذہبی کتاب کہا جاتا ہے تو ہاں قوت خرید وہاں پر کم ہو جاتی ہے، پیسہ کم نکلتا ہے، تو عام طور پر جو پبلشرز ہوتے ہیں وہ بھی کوالٹی اس کی گرا دیتے ہیں۔ تو منہاج القرآن پبلیکیشن کا ایک مقصد یہ رہا ہے کہ مذہبی کتابوں کو اچھی کوالٹی میں طبع کرے اور اچھی کوالٹی میں طبع کرنے کے باوجود اس کو کم قیمت رکھے تاکہ مذہبی کام زیادہ سے زیادہ پھیلے اور جس کے پاس قوت خرید کم ہو وہ حضرات بھی اچھی کوالٹی والی کتاب خرید سکیں، اور کتابیں بھی کافی عرصے تک لوگوں تک ہاں زیادہ دن تک کام بھی کرے، عرصے تک بھی رہ سکتی کتابیں، ریسرچ یا دوسرے اور بھی متعلقین کا۔ بالکل بالکل۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے، منہاج القرآن سے متعلق آپ کی وابستگی اور خدمات کا ایک مختصر تعارف اگر آپ دینا چاہیں۔ منہاج القرآن سے وابستگی میری کچھ اس طرح سے ہے کہ میرے والد بزرگوار 80s کی ابتدا سے میرے والد بزرگوار جو ہے قطر میں، دوحہ قطر کی میری پیدائش ہے، وہاں پر میرے والد صاحب اور میرے بڑے ماموں سید رؤوف علی صاحب، تو یہ دونوں حضرات بیٹھ کر شیخ الاسلام کے خطابات سنتے تھے، اور اس وقت میں اور میرا چھوٹا بھائی حامد ہم دونوں وہاں پر آڑی باڑی بھاگتے ہوئے کھیلتے تھے جی، تو ٹی وی کے سامنے۔ تو اس وقت وہ شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب پنجابی اور اس کے اوپر واسکوٹ صدری اور وہ کھڑی جناح کیپ، ہاں جناح کیپ میں جو ہے وہ یعنی ہاں ایک پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، ابھی علامہ اور مفکر اسلام اور شیخ الاسلام کی تصور نہیں جانتے تھے لوگ ان کو ڈاکٹر صاحب اور پروفیسر صاحب کے نام سے یاد کرتے تھے، اور ہم بھی اپنی ساری زندگی والد صاحب کی زبان سے وہی پروفیسر صاحب کا نام سنتے تھے، پروفیسر صاحب کا بیان سننا۔ تو اتنے ہم لوگ بالکل 6-8 سال کے تھے جب سے ہم شیخ الاسلام کو سنتے تھے، یعنی پہلے کھیلتے کھیلتے سنتے تھے، پھر بعد میں بیٹھ کے سنے، پھر اس کے بعد غور سے سنے، پھر اس کے سن کے بولنے لگے۔ تو یہ آپ ایسے بول سکتے ہیں کہ شیخ الاسلام کی محبت اور وہ ہمارے بالکل بچپن کے معلم ہم ان کو بول سکتے ہیں۔ تو یہ وابستگی پیپر پہ بعد میں آئی، پیپر پہ ہماری وابستگی جو ہے 97 سے، جب ہندوستان کا پہلا دورہ شیخ الاسلام کیے تھے اس وقت ہم کو پتہ چلا تھا کہ انڈیا میں بھی منہاج القرآن کی برانچ ہے جو مغل پورہ میں ہمارے ڈاکٹر سید حیات اللہ قادری صاحب کا قائم کردہ تھا، یہاں پر برانچ تھی، تو جب جا کے ہم وابستہ ہوئے تو یہ 97 میں پیپر پہ وابستہ ہوئے، وابستگی تو ویسے بچپن سے تھی ماشاء اللہ۔ انشاءاللہ آگے جی جی منہاج القرآن پبلیکیشن کے مراکز کن کن مقامات پر ہیں، اور اس میں جو ہے کن مصنفین کی کتابیں شائع ہوتی ہیں، اور اندازاً تصانیف کی تعداد ہر مرکز سے کتنی ہے، اور کون کون سے موضوعات پر کتابیں ہیں؟ یہ ماشاءاللہ یہ مجموعہ السؤالات ہے، کافی 4 سوالات، 3-4 سوال ایک سوال کے اندر آ گئے۔ دیکھیے صاحب، منہاج القرآن کے جو ہیڈ آفس ہے لاہور پاکستان کے اندر اس کا منہاج القرآن کا ہیڈ آفس ہے، وہاں پر ماڈل ٹاؤن کے اندر، وہ مرکزی ادارہ تو وہی ہے، یعنی شیخ الاسلام کی جو بھی کتاب طبع ہوگی یا منہاج پبلیکیشن کی جو بھی کتاب طبع ہوگی تو پہلے وہاں سے شائع ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر منہاج القرآن لاہور سے ہٹ کر بھی، یعنی وہاں سے تو بہت زیادہ کتابیں شائع ہوئی، اس کے علاوہ مراکز لندن سے بھی منہاج القرآن یعنی شیخ الاسلام کی کتابیں منہاج پبلیکیشن کے لندن سے بھی شائع ہوئے ہیں، ترکی سے بھی منہاج پبلیکیشن کی کتابیں، یعنی منہاج پبلیکیشن ترکی سے بھی کام کیا ہے، اور منہاج پبلیکیشن امریکہ سے بھی کام کیا ہے، منہاج پبلیکیشن پاکستان کے اندر ہی لاہور سے ہٹ کر کراچی سے، یہ سابق میں اس طرح سے نہیں تھا لیکن ابھی جب ضرورت بڑھ گئی ہے تو پھر کراچی سے بھی منہاج القرآن پبلیکیشن اپنا کام کرنا شروع کیا ہے، وہاں سے بھی کر رہا ہے۔ اور ہندوستان کے اندر اگر آپ آ جائیں تو ہندوستان میں سب سے پہلے طباعت کا کام یہاں پر حیدرآباد میں شروع ہوا، حیدرآباد کے علاوہ منہاج نہیں، حیدرآباد سے پہلے بامبے میں طبع ہوا، ابھی وہ سینٹر ایکٹیو نہیں ہے لیکن سب سے پہلے بالکل ابتدائی دور میں 90s سے جو ہے بامبے سے کتابیں منہاج القرآن پبلیکیشن کی چپتی تھی، اور اس کے بعد جب اس کا بیڑا یعنی حیدرآباد والوں نے لیا تو پھر حیدرآباد والوں نے احسن طریقے سے اس کو ادا کیا، پھر حیدرآباد کے بعد نمبر ابھی بروڈا کا آیا ہے، تو بروڈا میں بھی ماشاءاللہ بہت دمدار کام، اور منہاج القرآن پبلیکیشن کا باضابطہ ادارہ، لائبریری اور سارا انتظام ماشاءاللہ وہاں پر۔ ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں طباعت کا سب سے بڑا مرکز اس وقت بروڈا بنا ہوا ہے، جو وڈوڈرا بھی کہا جاتا ہے اس کو، بروڈا گجرات کا جو ایک شہر ہے، وہاں پر سید نادری صاحب کام کر رہے ہیں، تو ماشاءاللہ وہ ایک بڑا ہب ہے۔ کشمیر میں منہاج القرآن پبلیکیشن جموں کشمیر سے اور سری نگر سے کافی کتابیں، سری نگر سے کافی کتابیں وہاں سے بھی طبع ہوئی ہیں، تو یہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بھی
منہاج القرآن پبلیکیشن اس طرح سے کام کیا ہے، اور ملک دنیا کے اور بھی علاقوں سے منہاج القرآن پبلیکیشن کام کیا ہے، لیکن وہ کام چیدہ ہے، یعنی آن اینڈ آف کبھی کر لیے کبھی نہیں کر لیے. لیکن یہ جو مراکز کے میں نام بتایا، 2 مراکز زیادہ اہم ہیں. ہاں، یہ ایک لاہور کا ہے ہندوستان کے اندر، حیدرآباد اور بروڈا یہ سب سے اہم ہیں، اور پاکستان کے اندر لاہور اور کراچی ہے، پھر لندن اور ترکی یہ بھی ہے. اس کے علاوہ بھی میں بتا دوں کہ شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کی کتابیں منہاج القرآن پبلیکیشن سے ہٹ کے بھی بہت سارے اداروں سے طبع ہوئے، جو کہ میں سمجھتا ہوں شاید آپ کا سبجیکٹ کا موضوع نہیں ہے وہ، لیکن ادبی دنیا ہے، مکتبہ رضویہ ہے، اور بہرحال دلی کے بہت سارے پبلشر ہیں، فرید بک ڈپو ہے، اور مکتبہ رضویہ ہے، اسپریچول ہے، اسپریچول پبلیکیشنز بول کر ایک ادارہ ہے. جی ہاں، بہت سارے ادارے ہیں، اور نان مسلمس کے بھی جو ادارے ہیں، بہت سارے ادارے ایسے ہیں ہندوستان کے اندر جو شیخ الاسلام کی کتابیں کیا کہتے ہیں فتویٰ اگینسٹ ٹیررزم کے اوپر اور ہیومینٹی پر جو شیخ الاسلام کی کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت ساری کتابیں ایسے بھی شائع ہوئے. ابھی لاسٹ 2-3 ایئرس سے کویت کا بھی ایک ادارہ ہے دارالضیاء، غالباً اس کا نام دارالضیاء ہے، یا مجھے نام میں کچھ بھول ہو رہی ہوگی، لیکن پراپر کویت کا ادارہ ہے وہ، اور پبلیکیشن ہے. وہاں سے شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کی کتاب اور ان کے فرزندان کی بھی بعض کتابیں، جو ڈاکٹر حسن محی الدین صاحب کے PhD کے تھیسس ہے، جو میثاق مدینہ اور انٹرنیشنل لا کرنٹ جو دنیا کا جو وہ ہے، اس کے اوپر دستور کے اوپر ان کی PhD کے تھیسس ہے، مقالہ ہے، وہ ماشاءاللہ وہاں سے عربی زبان میں کویت سے بھی شائع ہو رہے ہیں. اچھا، آپ تعداد کے بارے میں بھی سوال کیے تھے. تعداد کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اب جیسا کہ منہاج القرآن حیدرآباد پبلیکیشنز جو ہے، جو ہم یہاں ہمارے پاس سے جو شائع ہوتے ہیں، تقریباً 90 کتابیں ہم شیخ الاسلام کے یہاں سے باضابطہ پرنٹ کرا چکے ہیں اور اویلیبل ہے. اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں بروڈا کے سینٹر سے 150 سے زیادہ کتابیں ماشاءاللہ وہاں پر شائع ہوئے. وہ ادارے کی عمر کم ہے، لیکن کام کی رفتار ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے. مرکز سے تو 700 کے قریب، مرکز لاہور سے، جو کہ ہمارا مرکز ہم نہیں کہہ سکتے. ہمارا یہ بھی یاد رہے کہ یعنی کوئی غلط فہمی نہ ہو کہ یہ ادارے جو ہے لاہور کے تابع ہے، نہیں، ادارے لاہور کے تابع نہیں ہیں. ہمارا انٹرنیشنل ہیڈ آفس لندن میں ہوتا ہے، انٹرنیشنل ہیڈ آفس لندن میں ہوتا ہے، اور یہ ادارے براہ راست شیخ الاسلام کی نگرانی میں کام کرتے ہیں. لاہور سے اور پاکستان سے اس کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا ہے. جی، آگے ان کتابوں کی جو خصوصیات ہیں وہ موجودہ دور کے حساب سے کس طرح آپ اس کو دیکھیں گے؟ ہاں، اس میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں کہ جیسا کچھ علمی کتابیں ہیں، المنہاج السوی ہے یا عرفان القرآن ہے، ایسی کتابیں ہیں جو عوام تک بھی پہنچنا ہے. اچھا جی، عوام تک بھی پہنچنا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کو اردو میں ترجمہ کیا گیا، اور یہ اردو ترجمہ وقت کے تقاضوں کے اعتبار سے کیا گیا ہے. ہر زبان 25-50 سال میں تبدیل ہوتے رہتی ہے. قرآن کے ترجمے اور احادیث شریفہ کے ترجمے قدیم سے بھی موجود ہے، لیکن اگر ہم ان کی زبان کو دیکھیں گے اور آج کی زبان کو اگر دیکھیں گے تو دنیا کافی تبدیل ہو چکی ہے. ایون لوگ کا ایجوکیشن بھی بدل چکا ہے. لوگ اپنے مقامی زبان کے ساتھ قدیم زمانے میں عربی اور فارسی پڑھتے تھے، اور آج کے دور میں اپنی مقامی زبان کے ساتھ لوگ انگلش اور اسپینش اور یہ زبانیں پڑھ رہے ہیں. تو ان کے پڑھنے کے انداز میں تبدیلی آ گئی ہے، سبجیکٹس کے اعتبار سے سوچ میں فرق آ گیا ہے. تو ان تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے قرآن کریم کا ترجمہ، حدیث شریف کا ترجمہ، اور شیخ الاسلام کی بہت ساری کتابوں کو انگلش میں اور دوسرے علاقائی زبانوں میں کیا جا رہا ہے کہ نسل نو بھی وہ پڑھ سکے. قدیم بزرگوں کی کتابوں میں اب تبدیلی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ وفات پا گئے. وہ ان کے ترجمے بھی بڑے زبردست رہے ہیں ان کے زمانے کے لحاظ سے، لینگویج کے حساب سے. ہاں، وہ جو زبان تھی وہ زبان ان کے زمانے کے اعتبار سے تھی اور وہ بہت زبردست تھی. لیکن اب 50 سال 100 سال 150 سال گزر گئے تو اب زبان کافی بدل چکی ہے. شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب اردو زبان میں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ایسی سلاست رکھتے ہیں کہ وہ اردو مکمل اردو ہوتی ہے، لیکن ہر فرد سمجھتا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ آپ پاکستان سے ترجمہ اگر آ رہا ہے تو پاکستان سے ہمارے حیدرآباد کو تو تقریباً 6-8 ہزار کلومیٹر ہو جائیں گے. 5,000 تو کم سے کم کلومیٹر ہوں گے لاہور سے یہاں تک. لیکن اتنے کلومیٹرز ہونے کے بعد یعنی زبان میں اتنا زیادہ فرق آ جانا چاہیے تھا کہ ان کی زبان ہم نہیں سمجھتے. لیکن علامہ طاہر القادری صاحب کا ترجمے کا یہ کمال ہے کہ انڈین ہو یا پاکستانی ہو یا بنگالی ہو یا یورپین اور گلف کنٹریز میں رہنے والے اردو بولنے والے افراد ہو، سب کو یکساں خطاب میں بھی اور کتاب میں بھی سب یکساں سمجھتے ہیں. اللہ کا فضل. دوسرا سوال جی آگے بڑھتے ہیں. جی.
منہاج الخان پبلیکیشن کی جو تصانیف ہے کن کن زبانوں میں موجود ہے اور ان کے جو تراجم ہیں دوسری کن زبان مطلب کون سی زبانوں میں ہو رہے ہیں؟ جیسا اردو سے انگریزی تو زیادہ ہے، اس کے علاوہ بھی اور کوئی عربی، اردو اور انگریزی جی جی اس کے علاوہ اور کوئی جی ہاں زبانیں ہیں جو برابر بالکل. شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کی تالیفات عام طور پر اردو اور انگلش ترجمے کے ساتھ آتے ہیں. بیسیکلی وہ یہ 2 زبانوں میں ترجمے دیتے ہیں. اب اس کے بعد جب منہاج پبلیکیشن میں یہ کتاب طبع ہو جاتی ہے اور بعض کتابیں، بہت ساری کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو عامت الناس کے لیے ہوتی ہیں، صرف اہل علم کے لیے نہیں، عامت الناس کے لیے ہوتی ہے، اور ان کو ان کے گاؤں میں، ان کے قریے میں، ان کے علاقوں میں پہنچانا ہوتا ہے، اور وہ مقامات ہوتے ہیں جہاں پر لوگ صرف اپنی لوکل لینگویج جانتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ کام پاکستان میں شروع ہوا. پاکستان میں شیخ الاسلام کی کتابیں پنجابی زبان میں بھی آئی، سندھی زبان میں بھی آئی ہیں اور پشتو زبان میں بھی آئی ہیں. سب سے پہلے وہاں پر یہ کام شروع ہوا. مختلف زبانوں میں وہاں کے مقامی تنظیمات نے اس کو ترجمے کا انتظام کیا ہے، پھر اس کو منہاج القرآن پبلیکیشن نے شائع کیا ہے. پھر ان کی ابتدا میں باقی دنیا میں بھی یہ کام شروع ہوا، اور شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کا فتویٰ اگینسٹ ٹیررزم ہے اور عرفان القرآن ہے. یہ کتابیں تو تقریباً میں سمجھتا ہوں اسپینش میں، فرینچ میں اور کیا کہتے ہیں ڈچ میں اور بہت ساری زبانوں میں، ایون آپ اس طرف آپ آ جائیں تو جو ہے جاپانی زبان میں، ہاں، اور بہت ساری زبانوں میں یہ شیخ الاسلام کی کتابیں ترجمہ ہو رہی. ابھی ہندوستان کے اندر بھی ہم نے کام شروع کیا ہے ماشاءاللہ. بروڈا سے اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری کتابیں، ایک میرے اندازے کے مطابق 16-17 کتابیں شیخ الاسلام کی ابھی ہندی میں وہاں سے طبع ہو چکی ہیں، یعنی باضابطہ ہندی میں لکھ کر آ رہی ہے وہ کتابیں. ٹرانسلیٹ بھی، ہاں ٹرانسلیٹ بھی ہوئی ہے، کچھ ٹرانسلیٹ بھی ہوئی ہے، کچھ ٹرانسلیٹریٹ بھی ہوئی ہے. اچھا، یعنی زبان تو ان کی اردو ہے لیکن لکھت جو ہے وہ ہاں ٹرانسلیٹریٹ بھی ہوئی ہے. اسی طرح سے بہت سارے نوجوان ابھی ہندوستان میں کام کر رہے ہیں، یعنی کام ہو کر رکھا ہوا ہے، صرف شائع ہونا باقی ہے. بہت سارے نوجوان جو ہے جو آج کل ہندوستان میں جس کی طلب زیادہ ہو رہی ہے، یعنی انگلش لیٹرز میں آپ کو اردو زبان لکھنا ہوتا ہے، ٹرانسلیٹریٹ کرنا، جی ہاں ٹرانسلیٹریٹ کرنا ہوتا ہے. اردو زبان میں ہی کتاب ہوگی لیکن وہ لکھی جائے گی ABCD میں. تو اس طرح سے بہت ساری کتابیں، عرفان القرآن ہے، منہاج الصحیح ہے، الفیوضات المحمدیہ ہے، اور بہت ساری کتابیں ترجمہ ہو کے رکھی ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً وہ شائع ہوں گی. بنگلہ دیش میں باضابطہ بنگالی زبان میں شیخ الاسلام کی کئی کتابیں ترجمہ بھی کی جا چکی ہے اور الحمدللہ منہاج پبلیکیشن سے شائع بھی ہو چکی ہے بنگالی زبان میں. اور اس وقت کلکتہ میں بھی 2-3 کتابوں کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور المنہاج الصحیح کا کام تیلگو میں شروع کیا گیا، جی ہاں وہ بھی چل رہا ہے الحمدللہ. تو انشاءاللہ تعالی مقامی زبانوں میں اور کتابیں آتی جائیں گی اللہ چاہا تو. اگلا سوال، اردو کے مذہبی تراجم، قرآن شریف اور احادیث کی کتابوں کے اسلوب ترجمہ پر روشنی ڈالیں. مطلب اسلوب ترجمہ، یہ شیخ الاسلام کا جو ترجمے کا طرز ہے، قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں جو شیخ الاسلام نے جو ترجمہ کیا ہے اور منہاج پبلیکیشن سے شائع ہوا، یہ دنیا کے تقریباً سارے مترجمین سے بالکل الگ ہے. یہ اس طرح سے الگ ہے کہ مترجم جب ترجمہ کرتا ہے، ایک ٹرانسلیٹر جب ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کے نظر میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جملے کو دوسری زبان میں بولنا ہے، انف، میرا کام ہو گیا. شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب ترجمہ ضرور کیے ہیں لیکن وہ بائی پروفیشن وہ مترجم نہیں ہے، وہ داعی الی الاسلام ہے. وہ لوگ کو اسلام کی طرف بلانے کی خاطر ترجمہ کر رہے ہیں. ترجمہ تو ان کی زندگی کا ایک شعبہ رہا ہے، مگر وہ مقصد ہونے کی وجہ سے وہ کبھی بھی صرف لفظی ترجمے کو اہمیت نہیں دی، لفظی ترجمے کا اہتمام نہیں کیے، بلکہ لفظ کا پورا معنی بھی ادا ہو اور ضرورت پڑنے پر بریکٹس کا اضافہ کرتے ہیں. یعنی ایسا ترجمہ کرتے ہیں کہ حدیث شریف ہو یا قرآن کریم کی آیت ہو یا کوئی اور عبارت ہو، وہ ترجمہ پڑھنے کے بعد پڑھنے والے کو کوئی اور شرح، ایکسپلینیشن یا فٹ نوٹ کی اس کو ضرورت باقی نہیں رہتی. حاشیہ اور مفہوم جو ہے اس کا مطلب پورا منتقل ہو جاتا ہے. اکثر ہوتا یہ کہ آیت کا ترجمہ پڑھ لینے کے بعد اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو تفسیر کی طرف جانا پڑتا ہے، یا حدیث شریف پڑھنے کے بعد اس کی شرح کی طرف جانا پڑتا ہے. لیکن آپ کبھی بھی شیخ الاسلام کی کوئی کتاب پڑھنے والے فرد کو شروحات تلاش کرتے ہوئے یا تفسیریں تلاش کرتے ہوئے مارکیٹ میں نظر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ بریکٹس میں اور اپنے جملوں میں ہی اتنا اضافہ کرتے ہیں، اور یعنی پورے احتیاط کے ساتھ کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ مضمون آیت کے خلاف گیا ہے یا یہ قرآن سے بڑھ گیا، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. اتنے احتیاط کے ساتھ، نزاکت کے ساتھ وہ ایسا
ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ ترجمے میں خود شرح اور ایکسپلینیشن موجود ہوتی ہے. یہ شیخ الاسلام کی اسپیشلٹی ہے, اور اب تک تو میں کسی اور کو اس طرح کا ترجمہ کرتے ہوئے اب تک تو نہیں دیکھا ہوں. یقیناً ان سے دنیا سیکھے گی اور آگے کریں گے لوگ انشاءاللہ تعالیٰ, ایسا مجھے اندازہ ہے, لیکن ابھی تک تو کوئی نہیں. ماشاءاللہ. اسی سے تھوڑا سا جی متصل ایک سوال ہے. قرآن شریف کے اتنی زیادہ تعداد اردو تراجم کی موجود ہے, اس کے باوجود شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا جو ترجمہ ہے عرفان القرآن, اس کی کیا اہمیت کیا ہے, اس خاص بات؟ دیکھیے صاحب, قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو قیامت تک بندوں کی رہنمائی کرنے والی ہے. تو اس کے جتنے بھی ترجمے کیے جائیں پھر کم ہے, پھر زمانہ بدلے گا, پھر ترجمے کی ضرورت پڑے گی. تو یہ ایک ضرورت بھی ہے نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب صرف عربی, فارسی اور اردو کے اسکالر نہیں ہیں, یا یہ صرف جو ہے ایک مولانا نہیں ہے کہ جو دینی ادارے سے پڑھ چکے ہیں ورنہ مولانا ترجمہ کر دیں گے اور ترجمہ ہو جائے گا. نہیں, شیخ الاسلام ایک لاء کے ایکسپرٹ ہے. شیخ الاسلام جدید میڈیکل سائنسز جانتے ہیں. شیخ الاسلام جو ہے عالم فضا کے سائنسز جانتے ہیں. تو جی ہاں, شیخ الاسلام ایک ایسی شخصیت ہے جو جدید علوم پہ بہت زبردست گرپ رکھتے ہیں, اور وہ جانتے ہیں کہ کیا پہنچانا ہے لوگ کو. جیسا کہ اب ہم جامعہ نظامیہ کا میں طالب علم ہوں, جامعہ نظامیہ سے میں کامل تفسیر سے کیا ہوں, قرآن ہی میرا اصل مضمون ہے, تفسیر ہی میں پڑھتا ہوں. تو ہم پڑھے ہیں تفسیر کشاف اور تفسیر بیضاوی اور تفسیر نصفی. تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ یعنی جو مفسرین اور شراح جو تفسیر کرنے والے افراد ہوتے ہیں, ان کی نظر میں عقائد اسلامیہ رہتی ہے, یا پھر ان کے نظر میں جو ہے مسائل اور واقعات رہتے ہیں. جب سائنس کا دور آیا, یہ دور سائنس کا دور ہے, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جامعہ نظامیہ میں فاضل کے کلاس میں ایک تفسیر جواہر الجواہر فی تفسیر القرآن ایک کتاب کا اضافہ کیا گیا ہے, جو شیخ طنطاوی جو جامعہ ازہر کے شیخ الجامعہ بھی رہے ہیں, شیخ طنطاوی الجوہری کی کتاب ہے. وہ اس میں یعنی ان کی تفسیر کو 1 سال اضافہ کیا گیا. وجہ کیا ہے کہ باقی تفاسیر پڑھنے میں قرآن میں جو موجودہ ماڈرن سائنسز ہے وہ سائنسز وہ ایکسپلین نہیں ہوتے, تو اس کے لیے ایک الگ سے کتاب پڑھنا پڑتا ہے. عرفان القرآن شیخ الاسلام کے ترجمے کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں بوقت واحد آدمی کو قدیم بزرگ انبیاء کے واقعات اور امتوں کے واقعات بھی ملیں گے, اس کے اندر فقہ بھی ملے گا, اس کے اندر تزکیہ طہارت اور تقویٰ بھی ملے گا, اس کے اندر اسلامک لاء بھی ملے گا, اور شیخ الاسلام کے تراجم میں جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں پر مکمل سائنسی رہنمائی, یعنی سائنس کے تناظر میں انسان کی تخلیق ہو, سورج چاند کی حرکت ہو, ساری جو سائنسز ہے اس کے تناظر میں یہ ترجمہ کرتا. یعنی شیخ الاسلام کا ترجمہ بموجب شیخ الاسلام کی, جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ 80 تفسیر پڑھنے کے بعد میں یہ ترجمہ لکھا. لکھے ہیں ترجمہ, لیکن یہ ترجمہ لکھنے سے پہلے ہر آیت 80 تفاسیر میں چیک کرتے ہیں, اس کے بعد یہ لکھتے ہیں. تو یہ ترجمہ پڑھنے کے بعد ایک عام آدمی کو کسی تفسیری ریفرنس کی طرف جانا نہیں پڑتا. اس کے اندر لاء بھی مل جائے گا, سائنس بھی مل جائے گا, اور مذہب بھی مل جائے گا. یہ خصوصیت ہے عرفان القرآن ترجمے کی. اچھا, اگلا سوال میرا یہ کہ حیدرآباد وغیرہ سے یہاں سے کچھ ٹرانسلیشن پہ کام ہوا ہے؟ ہاں, یہاں پر ترجمے کا کام ہوا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں محمد بلال قادری صوفی صاحب, جو منہاج القرآن کے جنرل سیکریٹری بھی رہے ہیں, اب اس وقت وائس پریزیڈنٹ بھی ہے اسٹیٹ کمیٹی کے. محمد بلال قادری صاحب انہوں نے ماشاءاللہ مولا علی علیہ السلام سے متعلق شیخ الاسلام کی کتاب ہے کنز المطالب, کنز المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب, اس کا انہوں نے ماشاءاللہ تعالی ترجمہ کیا ہے اور ہم نے طبع کیا ہے, اور الحمدللہ ابھی کتاب اسٹاک میں نہیں ہے, ابھی یعنی 2nd ایڈیشن طباعت کے لیے جا رہا ہے. اور ابھی کچھ دن پہلے ان کے ایک ترجمہ شیخ الاسلام کی کتاب کا منہاج القرآن پبلیکیشن کا ایک کام آیا ہے, محمد بلال قادری نے ترجمہ کیا ہے. وہ کتاب کا نام ہے الاربعین فی فضائل النبی الامین. یہ شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کی اپنی زندگی کی لکھی ہوئی پہلی کتاب ہے. جب وہ اسٹوڈنٹ تھے, ایم اے کے اسٹوڈنٹ تھے, اس وقت انہوں نے یہ کتاب لکھا تھا, اور اس کے مقدمے میں پریفیس میں یہ بات لکھا ہوا ہے کہ یہ شیخ الاسلام کی زندگی کی پہلی کتاب ہے, اور یہ بڑی مقبول کتاب ہے. یعنی جس وقت یہ کتاب لکھے تھے تو ان کو آقا علیہ وآلہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے بشارت ملی تھی, وہ سارا پریفیس میں موجود ہے. تو یہ کتاب بڑی زبردست کتاب ہے. الحمدللہ اس سال ربیع الاول کی مناسبت سے ہمارے بلال قادری نے اس کا بھی ترجمہ کیا ہے, یہ بھی شائع ہوئی ہے. اور بھی کام کیے ہیں, لیکن ابھی وہ طبع نہیں ہوئے. جی ہاں. اچھا, یہاں کے جو ترجمے ہیں اس کے اسلوب پہ کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ یہاں کے ترجمے مطلب یہاں پر جو بلال صاحب جو کر رہے ہیں, بلال قادری, اب یہاں کا جو طریقہ ہے, ایک تو انگلش جب لکھتے ہیں
ایک ہوتی ہے آپ یورپ میں بیٹھ کر انگلش لکھیں، لندن میں بیٹھ کر یا نیو یارک میں بیٹھ کر آپ انگلش لکھتے ہیں، اور ہندوستان میں بیٹھ کر انگلش لکھتے ہیں، تو اس میں فرق آتا ہے. یعنی بہت سارے لوگ یعنی وہ خود ترجمہ کرتے وقت کبھی کبھی ترجمہ بہت بھاری کرتے ہیں، تو ترجمہ لگتا تو بہت اچھا ہے مگر یہاں کے لوگ پڑھ نہیں پاتے. یہاں کے ترجمے کی یعنی ہندوستان میں جو ترجمہ کیا گیا ہے گرامر کے اعتبار سے اور معیار کے اعتبار سے وہ مکمل ہے، لیکن اس میں اس وکیبلری کا خصوصی خیال رکھا گیا ہے جو ہندوستان میں جو لوگ انگریزی بولتے ہیں ان کو وہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے. یعنی بہت سارے ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو انڈیا میں یوز ہوتے ہیں، برٹش میں یوز نہیں ہوتے، انگلینڈ میں نہیں یوز ہوتے. بہت سارے ورڈز ہیں جو انگلینڈ میں یوز ہوتے ہیں، امریکہ میں یوز نہیں ہوتے. تو یہ یہاں کے ترجمے کی خصوصیت ہے کہ یہاں والوں کے لیے وہ بہت زیادہ بہتر ترجمہ ہے. اور الحمدللہ ہر ترجمہ ہونے کے بعد کسی سینئر پروفیسر سے ری چیک کروا کر ہی اس کو تباہ کرتے ہیں احتیاط کے لیے. یعنی باماورہ بالکل بالکل بالکل. ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی قرآنک انسائکلوپیڈیا سے متعلق کچھ باتیں بتائیں کہ اس کی ندرت اہمیت. ہاں، قرآنک انسائکلوپیڈیا یہ شیخ الاسلام کا ایک بڑا کارنامہ ہے. تحقیقی اعتبار سے اس میں کیا اس کی جو ہے. جی ہاں، میں بتاتا ہوں کہ یہ یعنی منہاج القرآن پبلیکیشن جو کتابیں چھاپے ہیں ان میں یہ سب سے بہترین کتابوں میں سے ایک ہے، یہ سب سے ٹاپ کتابیں. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم علم کا ایک سمندر ہے اور اس سے علم وہی بندہ حاصل کرتا ہے. قرآن اصلاً تو قرآن سمجھنے اور ہدایت لینے کے لیے پڑھنا چاہیے، مگر اب ہمارے پاس کیونکہ وہ زبان پہ محنت نہیں ہو سکتی ہے تو بس علماء ہی ہوتے ہیں. علماء میں بھی کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں جو عربی ٹھیک زبان طریقے سے جانتے ہیں اور پھر قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں تو اس کے معنی پاتے ہیں. ایک عام آدمی کے لیے قرآن کو معنی سے پڑھنے کے لیے بہت مشکل ہوتی. یعنی کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اب شادی کرنے والا ہوں تو مجھے شادی کے بندھن سے بندھے جانے کے لیے قرآنی کیا گائیڈنس ہے. کوئی آدمی جو ہے بزنس کرنے جا رہا ہے تو بزنس سے متعلق کیا ہے. ابھی اس الیکشن آ گیا ہے ووٹنگ، تو اسلام ووٹنگ سے متعلق یا ڈیموکریسی سے متعلق یا لیڈرشپ سے متعلق کس کو ووٹ دینا چاہیے کیا گائیڈ کرتا ہے. تو اب ایک بندے کے سامنے اگر 30 پارے رکھ دو تو ایک عام آدمی، علماء کے لیے بھی یہ کام بہت مشکل ہے، اللہ ماشاء اللہ بڑے علماء کو چھوڑ کر بات کر رہا ہوں. عوام الناس تو بالکل اس میں تلاش کرنے سے رہی گئی. سمجھیے شیخ الاسلام نے قرآنی انسائکلوپیڈیا نام سے جو کتاب شائع کی ہے الحمدللہ 5000 تو اس کے اندر ٹائٹل دیے ہیں، 5000 تو موضوعات دیے ہیں جی. اور آپ الیکشن سے متعلق اور لیڈرشپ سے متعلق اور سائنسز سے متعلق اور زلزلے سے متعلق اور ستاروں سے متعلق جو سبجیکٹ آپ کی زبان پر آئے گا 5000 سبجیکٹس. اور اس سبجیکٹ سے کی طرف اشارہ کرنے والی قرآن کریم میں کوئی آیت کہیں پر بھی ہوگی اس آیت کو انہوں نے وہاں پر نقل کر دیا. ایک ہی آیت میں میڈیکل سائنس سے متعلق بھی کچھ بات آتی ہے، لاء سے متعلق بھی کچھ آتی ہے، تو جہاں پر وہ میڈیکل سائنس کا سبجیکٹ ہوتا وہاں پر بھی یہ آیت آپ کو ملے گی اور یہاں پر بھی ملے گی. ایک سنگل اشارہ بھی اگر کسی سبجیکٹ سے متعلق ملتا ہے تو وہ آیت وہاں پر ریپیٹ ہوتی ہے وتھ ریفرنس. تو اگر کوئی آدمی کسی فیلڈ میں کام کرنا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ اپنی فیلڈ میں اس سے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے تو ایک عام آدمی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر کوئی پوچھے کہ بھئی آپ جو کر رہے ہیں آپ کو معلوم قرآن میں اس سے متعلق کیا گائیڈنس ہے. ایک عام آدمی پہلے تو یہ جواب دیتا تھا کہ بھئی میں کہاں پڑھ سکتا ہوں، بھئی میں ایک عام آدمی میں کہاں تلاش کر سکتا ہوں. تو شیخ الاسلام نے ایک عام آدمی کو اٹھا کر قرآن سے پھر سے جوڑ دیا. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ میں کہاں پڑھ سکتا ہوں تو وہ جھوٹا ہوگا. اتنا انہوں نے آسان کر دیا. پہلے یہ کام انہوں نے حدیث شریف سے متعلق کیا، پھر اب قرآن سے متعلق انہوں نے یہ کام کر دیا کہ ہر آدمی، ہر چھوٹا سے چھوٹا اردو زبان جاننے والا، انگریزی زبان جاننے والا آدمی براہ راست قرآن کریم سے اپنے مضامین نکال سکتا ہے. اور اسی منہج پر شیخ الاسلام سے بات ہوئی تھی، کافی عرصہ قبل کی بات بتا رہا ہوں، 6-8 مہینے پہلے کی بات ہے کہ شیخ الاسلام سے بات ہوئی تھی. تو شیخ الاسلام نے فرمایا بیٹے انشاءاللہ تعالی جس منہج پر ہم نے قرآنی انسائکلوپیڈیا بنایا اور اس میں 50,000 عنوان دے کر ہم نے کتاب شائع کی ہے، انشاءاللہ تعالی اسی منہج پر حدیث شریف، حدیث السنہ انسائکلوپیڈیا شائع ہوگی جس کے عنوانات کی تعداد 50,000 ہے. 50,000 عنوان ہوں گے اس کے، اور تقریباً میں سمجھتا ہوں 40 والیومز میں 40 جلدوں میں وہ کتاب انشاءاللہ تعالی آئے گی. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے اپنے مضمون سے متعلق حدیث میں کہاں ڈھونڈوں. ہر عنوان سے متعلق احادیث انشاءاللہ تعالی مل جائیں گے، اور یہ کارنامہ بھی انشاءاللہ تعالی منہاج القرآن پبلیکیشن کا ہوگا. تو یہ جو
منہاج القرآن پبلیکیشن جو تصانیف ہیں اور اس کے جو تراجم ہیں مختلف زبانوں میں اس کے تراجم، بالکل. اب ظاہر ہے الگ الگ زبانوں میں جب یہ ہوتا ہے تو اس ادب کی ایک طرح سے یہ خدمت بھی ہے. بالکل. تو اسی طرح ہر زبان کا اس کے اپنے ادب میں برابر ادبی، لسانی یعنی اور مذہبی، یعنی اس مذہب اسلام اور اگر یہ کسی دوسرے مذہب کی رہنمائی یا اس کے لیے کیا بات پیش کرتا ہے وہ ہے، یا پھر تہذیبی اور ثقافتی کس طرح خدمات انجام دیتا ہے. برابر. یہ اس پر مسئلہ کیا ہے کہ زبان ایک میڈیم آف کمیونیکیشن ہے، سب سے بڑا میڈیم آف کمیونیکیشن جو ہے وہ زبان ہوتی ہے. تو جب تک آدمی کو زبان سے جو اس کی طلب کی چیز ہے، اس کی ضرورت کی چیز ہے وہ نہیں ملتی ہے تو پھر اس کو زبان بدلنے پر اس کی مجبور ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ اب ہندوستان کے اندر اگر کوئی آدمی MBBS ڈاکٹری کرنا چاہتا ہو یا لاء پڑھنا چاہتا ہو اور وہ اردو سے پڑھتا ہوا گیا تو اردو سے پڑھ کر اس کو وہ MBBS کبھی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ MBBS کے ساری نالج انگریزی میں لکھی ہوئی ہے. تو اگر کوئی ہندی جاننے والا ہو یا اردو جاننے والا ہو یا تیلگو جاننے والا ہو، وہ مجبور ہے کہ وہ اپنی زبان کو ترک کر کے دوسری طرف جائے، وہ مجبور ہے. ٹھیک ہے. اگر حکومتیں اس طرح سے انتظام کرتی ہے اور وہ نالج کو مقامی زبان لوکل لینگویج میں اگر ٹرانسلیٹ کر دیتی ہے تو ڈاکٹر تیلگو بولتے ہوئے ڈاکٹر بن سکتا ہے. لاء تیلگو میں اور ہندی میں اور ملیالی اور ان زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. جب نالج لیک آف نالج آ جاتا ہے، کسی زبان میں لیک آف نالج آ جاتا ہے تو لوگ اس کو پھر ترک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح سے زبان مر جاتی ہے. اب کچھ سال پہلے کی بات ہے، مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے 3 یا 4 سال پہلے کی بات ہے، میں اسپینش لینگویج کے بارے میں پڑھ رہا تھا. تو اسپینش لینگویج سے متعلق ایک ریسرچ جو ہے ہمارے علامہ حبیب علی الجفری جو یمن کے بہت بڑے عالم دین ہیں اور عرب میں ایک مجدد بن کر ابھرے ہیں، علامہ حبیب علی الجفری دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے بتایا کہ 1 سال میں اسپینش زبان میں جتنے کتابیں ترجمہ کر کے لائی گئی ہے، انگریزی سے اسپینش میں ہو رہی، ہندی سے اسپینش میں آ رہی ہے، مختلف زبانوں سے نالج کو اس میں میڈیکل سائنسز ہے، لاء ہے، ڈرامہ ہے، اچھا ہے، برا ہے، ہسٹری ہے، سب کچھ. یعنی کوئی اسپینش زبان جاننے والا آدمی کوئی نالج چاہا تو اس کو مجبور ہونا ہی نہیں پڑے گا دوسرے زبان کی طرف جانے کے لیے. تو انہوں نے بتایا کہ اسپینش زبان کے لیے وہاں کی گورنمنٹ اپنے بجٹ سے اتنے کتابیں ترجمہ کروائی ہے کہ پچھلے 1000 سال میں اتنا علم عربی زبان میں کنورٹ نہیں ہوا. 1000 ایئرز میں جتنا امتیں کام کی ہے، صرف 1 ایئر میں اسپینش زبان میں اتنی زیادہ کتابیں شفٹ کی گئی ہے. جب وہ زبان میں نالج مل جاتی ہے تو آدمی پلٹتا نہیں. پھر شیخ الاسلام جو ہے اسلامک نالج کو آج ہندوستان کے اندر یا یورپ کے اندر اگر کسی کو دینی تعلیم چاہیے، یا وہ عربی جانے یا وہ اردو زبان جانے یا پھر وہ انگریزی زبان جانے. کیا کسی کو پنجابی زبان میں پوری دینی تعلیم ملے گی، یا کسی کو سندھی زبان میں ملے گی، یا کسی کو تیلگو ملیالم میں ملے گی؟ نہیں ملے گی. شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب اردو میں اور اردو کے علاوہ یہ جو مقامی زبانوں میں ترجمہ ہو رہا ہے، یہ ان زبانوں پر احسان کیا جا رہا ہے. کہ ایک گاؤں کا رہنے والا آدمی جو 3-4 زبان نہیں جانتا ہے، جسٹ اپنی علاقائی زبان جانتا ہے، اس کو بھی اسلام پہنچے گا تو وہ پھر مجبور نہیں ہوگا کہ اپنی زبان ترک کر کے تیلگو، پنجابی، ملیالی وہ زبان چھوڑ کر اس کو دوسری زبان کی طرف جانے کی انشاءاللہ تعالی ضرورت نہیں پڑے گی. یقیناً یہ زبانوں کو زندہ رکھنے کے لیے اور ملٹی لینگویجز رہنا بھی ضروری ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ زبانوں کی کثرت کو پسند فرمایا اور اللہ تعالیٰ پیدا کیا. قرآن کریم میں تعریف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ بطور شان بیان کیا. ومن آیاتی خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ڈفرینٹ لینگویجز کو اپنی نشانی بول کر بیان کیا ہے. تو اللہ ایک زبان ایک نشانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند فرمایا ہے. شیخ الاسلام مختلف زبانوں کو زندہ رکھنے اور ہر زبان والے کو اس کی زبان میں اسلام پہنچانے کا کام کیے ہیں. یہ منہاج القرآن کے ساتھ یہ ضرور جاتا ہے. یہ کارنامہ. اب آخری ایک سوال ہے تو میں اس سے جی منہاج القرآن کی آئندہ آنے والی کچھ اہم تصانیف کے بارے میں اگر آپ مختصر تعارف اور بالکل وغیرہ. ایک کتاب تو میں آپ کو عرض کیا جو سب سے بڑی کتاب ہے السنہ انسائکلوپیڈیا، جو شیخ الاسلام کی کتاب انشاءاللہ تعالی آئے گی. اللہ چاہا تو کچھ دن میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. یہ ایک بڑا کام ہوگا. 40 والیومز میں حدیث شریف کی خدمت ہوگی. اور ایک کتاب شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کی منہاج پبلیکیشن سے شائع ہوگی، اس کا نام ہے الاحکام.
کتاب الاحکام یہ جو کتاب آئے گی ہے یہ فقہ سے متعلق کتاب ہوگی اور یہ 8 یا 10 والیوم پر آئے گی انشاءاللہ تعالی. یہ بھی بہت بڑا کام ہے، یعنی احکام پر جتنے کتابیں اب تک ہم پڑھے ہیں وہ 2 والیوم یا 3 والیوم پہ آتے ہیں جو ڈائریکٹ کتاب و سنت سے ماخذ جن کا ہوتا ہے. تو یہ 8 سے 10 والیومز پر جو آ رہا ہے یہ بہت بڑا کام، فقہ اسلامی میں کافی بڑا کام الاحکام نام سے آ رہا ہے. اور مولا کائنات مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جو یعنی آپ کا کارنامہ ہے کہ آپ حقیقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث شریف روایت کرنے میں سب سے زیادہ روایتیں مولا علی کی. لیکن ایک زمانے تک یہ بات چلتے رہی کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے سب سے زیادہ المکثرین کہتے ہیں نا ان کو فن حدیث میں، زیادہ روایت کرنے میں سب سے بڑا ان کا نام ہے، جبکہ آپ کی روایتیں 5000 کچھ تعداد میں ہیں. اور شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب نے بتایا کہ مولا علی علیہ السلام کی روایتیں 12000 سے زیادہ ہیں. اور یہ ایک نیا ریسرچ جیسا ہے. تو مسند الامام علی وہ احادیث شریفہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتا ہے اور راوی وہاں پر راوی اول مولا علی علیہ السلام ہے. یہ کتاب انشاءاللہ تعالی مسند الامام علی، یہ بھی کام بالکل ختم پر ہے. کچھ دن پہلے کچھ اس سے متعلق افراد سے میری بات چیت ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ 8 جلدوں میں یہ کام آئے گا شاید. 8 نہیں تعداد انہوں نے نہیں بتایا تھا، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ لاسٹ والیوم کا کام چل رہا ہے بس. باقی پورے ہو چکے ہیں، لاسٹ والیوم کا کام چل رہا ہے. بہت ممکن ہے کہ یہ رمضان سے پہلے مسند الامام علی آ جائیں گے. تو یہ چند بڑی کتابوں کے نام لیا. ایسے تو ہر مہینہ 3-4 چھوٹی کتابیں تو شیخ الاسلام کی آتی رہتی ہیں. ایک اور کتاب کا نام میں نے سنا، مطلب ان کے کتاب کے دوران میری اسی حصول مواد کی کوشش میں جو ہے یہ ہوا تھا کہ سورہ فاتحہ کی جو تفسیر ہے انہوں نے جو ہے 7 والیوم میں اس کی تفسیر کی ہے. سورہ فاتحہ اس کے بارے میں کچھ نہیں شیخ الاسلام تو کر سکتے ہیں لیکن مجھے اس کی اطلاع ابھی نہیں ہے، میں اس کے بارے میں نہیں جانتا کہ اس طرح کا کوئی کام کیا. ہاں البتہ بخاری شریف کی شرح شیخ الاسلام خود فرمائے مجھ سے، بتائے تھے مجھے کہ جس طرح سے فتح الباری اور عمدۃ القاری جس ڈھنگ پر ہے ارشاد الساری، یعنی یہ بخاری شریف کی بڑی شروحات ہے، اس طرح سے بخاری شریف کی ایک شرح صرف علماء کے لیے اور اس لیے وہ اردو میں یا انگلش میں نہیں آ رہی، وہ ڈائریکٹ عربی میں آ رہی ہے. تو شیخ الاسلام نے بتایا تھا کہ 22 یا 23 والیومز میں بخاری شریف کی ایک شرح بھی انشاءاللہ تعالی عنقریب آئیں گی. لکھنا مکمل ہو گیا ہے بس یہ ہاں یہ کیو میں لگے ہوئے کتابیں ہیں انشاءاللہ تعالی کچھ وقت میں آئندہ انشاءاللہ تعالی شائع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. ایک اور میرے علم میں یہ بات آئی تھی کہ کچھ کتابیں جو ہے سعودی گورنمنٹ کی سلیبس وغیرہ میں یا پھر اس طرح نہیں سعودی گورنمنٹ کے اس کا نہیں ہے، یہ عمان کے بعض یونیورسٹیز نے شیخ الاسلام کی کتابوں کو لیا ہے. اور جامع ازہر عمان مسقط اور اس کے علاوہ مصر میں جو دنیا کی سب سے بڑی اسلامک یونیورسٹی ہے جامع ازہر نے شیخ الاسلام کی بہت ساری کتابوں کو کیا کہتے ہیں ریکگنائز کیا ہے، اس کو پریفیس لکھ کر دیا ہے، اس کی توثیق کی ہے اپنے ریسرچ اداروں سے کہ یہ کتابیں مسلمہ ہیں، بالکل درست ہے، انہیں پھیلانا چاہیے، اس طرح سے توثیق کی ہے. اور اسی طرح سے جامع ازہر میں PhD کے لیے شیخ الاسلام کی کئی کتابوں کو ایز اے سبجیکٹ، ایز اے مقالہ، ایز اے تھیسس اس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے. لوگ کئی کتابوں پر ان کی شخصیت پر یا ان کے اداروں پر نہیں، جسٹ ایک کتاب پر ایک PhD ہو رہی ہے، جس میں ایک مصری خاتون نے کتاب التوحید جو شیخ الاسلام کی ضخیم 2 جلدوں میں کتاب ہے، اس کی جلد اول پر جسٹ 1 والیوم پر ایک کمپلیٹ PhD ہوئی ہے، 2nd والیوم پر دوسری PhD ہوگی. تو یہ جامع ازہر سے ہوئی ہے. تو اس طرح سے یعنی آپ جامع ازہر کہیں، آپ ملیشیا کہیں، آپ مسقط کہیں، آپ کویت کہیں، آپ اور جارڈن میں فقہ کے جو سب سے بڑے اساتذہ ہیں شیخ اسعد الصاغرجی وغیرہ ہیں، یہ حضرات اپنے فقہ حنفی کے جو ان کے حلقات ہوتے ہیں اس میں شیخ الاسلام کی کتابیں باضابطہ ایز اے سلیبس اپنے جامعات میں اور اپنے اداروں میں شامل کیا. تو اس وقت دنیا بھر میں چل رہی ہے الحمدللہ. پیران پیر کا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست کرم ہے بے شک ان کے اوپر. تو میں جو ہے آپ کا بہت زیادہ ممنون ہوں کہ آپ نے جو ہے اس موضوع کے لیے جو ہے وقت، قیمتی وقت آپ نے مجھے دیا. ہماری ڈیوٹی ہے سر. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. بارک اللہ. اور میں چاہتا ہوں کہ جو ہے میرے جو گائیڈ ہیں ڈاکٹر محمد جنید ذاکر صاحب، جن کی رہنمائی میں میں یہ کام کر رہا ہوں، انہی کی وجہ سے انہوں نے مجھے یہ ترغیب دی تھی کہ اس طرح جو ہے انٹرویو لے کے جو ہے اپنے مواد کو جمع کرنے کی میں کوشش کروں. جی ڈاکٹر ذاکر صاحب آپ کے استاد محترم ہیں اور میرے بھی دور سے رشتہ دار ہوتے ہیں ماشاءاللہ. تو میرا سلام ان سے ضرور عرض کر دینا انشاءاللہ. ضرور. یہ بہت اچھی بات معلوم. ڈاکٹر ذاکر صاحب جو آپ کی گائیڈ ہے، ان ذاکر جنید صاحب
ان کے بھائی میرے سگے خالو ہوتے ہیں. اچھا. ان کے بھائی جو ہے مولانا نوید افروز صاحب میرے سگے خالو ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر ذاکر جنید صاحب آ گئے ہیں, یہیں پر ہے. ڈاکٹر ذاکر جنید صاحب کو میرا سلام ہے. بارک اللہ فیک. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.